بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آرمی چیف نے بڑا مثبت اور بہت بڑا بیان دے دیا، اور ساتھ ہی ٹرول مافیا اس کو بھی ایک حتمی وارننگ دے دی۔ پھر جناب 165 تحریک انصاف کے اراکین ECL پہ، اور پھر الیکشن کمیشن کا ایک نیا ڈرامہ یا نیا پنڈورا باکس کہ پہلے تحریک انصاف کے اراکین کو آزاد قرار دیا، اور آج جو نئی پارٹی پوزیشن جاری کی اس میں جناب ان کو سنی اتحاد کونسل کا رکن مان لیا۔ بال پھینک دی اسپیکر کے کورٹ میں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے دیا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں، تو گڑبڑ چل رہی ہے۔ باقی پارلیمنٹ کے اندر PTI میں اور حکومت میں کیا چل رہا ہے، یہ تفصیل آپ کو آج رات راجہ عاطف صاحب بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے بڑا سراغ لگایا ہے اور بڑی باریک بینی کے ساتھ معاملات کو سمجھا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آرمی چیف کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج گرین پاکستان انیشیٹو، کہ جس کے تحت پاکستان میں زرعی انقلاب لایا جائے گا، زراعت میں خود کفالت حاصل کی جائے گی، یہ ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے SIFC کے پلیٹ فارم سے افواج پاکستان کی نگرانی میں چل رہا ہے، اور اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ان سٹیک ہولڈرز کی وجہ سے جو ہے وہ تمام تعاون جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آج انہوں نے اس گرین پاکستان انیشیٹو سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے، توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ منفی پروپیگنڈا، میڈیا ٹرائلز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی استحکام کے سفر پر توجہ مرکوز کریں۔ اور یہ بھی میسج دے دیا کہ جناب ترقی اور خوشحالی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا، اور منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں ہے۔ مزید کہا، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز سے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ بھی آئیں اور ان منفی قوتوں کو رد کریں جو کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کی مخالف ہیں، اور پاکستان کو ترقی کی جانب جو ہے وہ گامزن کیا جائے۔ بس بڑا میسج ہے اس میں، اگر اس کو دیکھا جائے سمجھا جائے تو بہت بڑے اس میں پیغامات جو ہیں۔ ایک مختصر سا جو بیان جاری کیا گیا، حالانکہ اور بھی انہوں نے زرعی جو شعبہ جات ہے اس کی ترقی کے لیے جو فوج SIFC کے پلیٹ فارم سے کر رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے اظہار خیال جو ہے وہ کھل کر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یہ چیزیں جو ایک میسج دیا گیا وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ دیا گیا۔ اچھا جی، اب ایک اور دلچسپ خبر کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ خبر دلچسپ اس وجہ سے کہ الیکشن کمیشن بھی PTI کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے، اور قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ قومی اسمبلی نے ان کو لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ ہمیں ایک تازہ ترین پارٹی پوزیشن دے دیں کہ آزاد اراکین کی بھی، اور جو آزاد اراکین مختلف جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں ان کی بھی آپ ہمیں ایک پارٹی پوزیشن لیٹسٹ بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ خط آ گیا، اور اس میں واضح طور پر لفظ لکھا ہوا کہ جو کامیاب امیدواران آزاد ہوئے ہیں اور آزاد ہونے کے بعد انہوں نے سیاسی جماعت کسی کو جوائن کیا ہے۔ اچھا، پہلے یہ کہتے تھے چونکہ جی سنی اتحاد کونسل کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اس کا وجود نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ان کے جو
اس میں شمولیت اگر تحریک انصاف نے کی ہے تو ہم اس شمولیت کو نہیں مانتے۔ تو وہ انہوں نے شمولیت والا جو ایک پہلو تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت رد کیا، لیکن اب جو ہے اس شمولیت والے جو پہلو ہے اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا، اور تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری سنا دی گئی۔ وہ اس وجہ سے کہ آج وہی تحریک انصاف جو کہ جس کے 82 کے قریب اراکین انڈیپینڈنٹ آزاد ڈکلیئر تھے، ان سب کو انہوں نے کہا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں، یہ کہا انہوں نے، یہ بالکل انہوں نے کلیئر کٹ۔ اس میں جو چارٹ جاری کیا نا، جو پارٹی پوزیشن قومی اسمبلی کو فراہم کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں آزاد اراکین اب سنی اتحاد کونسل کے، ان کی تعداد 82 بتا دی کہ خیبر پختونخوا سے اتنے ہیں، 33 ہیں، اور 49 جو ہیں وہ ہیں اس سے اپنا قومی اسمبلی سے، لاہور سے، پنجاب سے۔ تو یہ انہوں نے بتا دیا۔ تب انہوں نے یہ سارا کام کر دیا تو اب اسپیکر صاحب بھی پریشان، اور پی ٹی آئی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ آپ نے مان لیے تو پھر ان کی مخصوص نشستوں کا کیا ہوگا، اور ان کو آپ ایز اے آزاد اگر ڈکلیئر کرتے ہیں تو انہی آزاد لوگوں کو آپ دے رہے ہیں، اب قائمہ کمیٹیاں بھی دے رہے ہیں، پی ایس سی کی سربراہی بھی دے رہے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی بڑا ایک زبردست کھیل ہے۔ تو وہ الیکشن کمیشن نے نا کھیل کھیلا ہے، وہ اس کے ساتھ اسمبلی کے ساتھ، اسپیکر کے ساتھ بھی، اور کھیل کھیلا ہے ان کے ساتھ بھی۔ اس کو بڑا آپ مائنیوٹلی دیکھیں اور غور و خوض سے دیکھیں کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جی، آج انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، احتجاج ہو گیا ہے ٹھوس نکلا ہے۔ وہ زیادہ تر وہ اسلام آباد میں بھی ہمیں کوئی 400-500 لوگوں کا، ایک انہوں نے G9 کبھی G10 ادھر وہ عمر ایوب صاحب نے کر کے اور وہ احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ویسے دفعہ 144 نافذ ہے تو ان کے اوپر وہ 5 سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے کہا تھا جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا پھر قانون ان کو ہاتھ میں لے گا، تو وہ والا چکر ہے۔ تو آج انہوں نے اظہار یکجہتی کیا عمران خان کے ساتھ، ان خواتین قیدیوں کے ساتھ جو کہ اس میں سارے کے سارے وہ جن کو قید کیا ہوا ہے ان کے بقول، تو وہ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، احتجاج کیا، لیکن احتجاج میں کوئی جان نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت والا صاحب ہوا نا، احتجاج بڑھ گیا۔ خیبر پختونخوا میں چونکہ ان کی حکومت ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے وہ دیکھا ہے کہ وہ والی جان وار نہیں تھی جو حکومت کے ہوتے ہوئے احتجاج کیا جاتا ہے، وہاں بھی کوئی مزہ نہیں جو ہے وہ نہیں آیا۔ بہرحال چیزیں جو ہیں وہ اب چل رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ چل رہا ہے۔ وہ جو راجہ صاحب ویلاگ کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ حقائق آپ کے سامنے لائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور گیم کس طرف جا رہی ہے۔ ایک جاتے جاتے ایک تھوڑا سا جب میں نے پوچھا، کل ایک الزام لگایا تھا عمر ایوب نے کہ اڈے دے دیے ہیں، 2 اڈے فوجی اڈے یا بیسز، ایئر بیسز وہ دے دی ہیں امریکہ کو پاکستان نے۔ تو جب میں نے وزارت دفاع اور سیکورٹی حکام سے بات کی تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، وہی والا جو کہ اس کا نعرہ کبھی کبھی عمران خان لگاتا تھا، تو وہی والا انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی ناٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نا تو وہ میں دہرا نہیں سکتا، کہ ہمارے ویلاگ بڑے تھوڑے سا جو ہیں وہ مہذب قسم کے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے کہا جی اب سوال ہی پیدا، یہ جھوٹ ہے، بالکل لغو اور بے بنیاد الزام ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان اپنی بیسز جو ہے وہ امریکہ کو دے، ایسی نہ کوئی صورتحال ہے، نہ دی جائیں گی، نہ دینے کا کوئی ارادہ ہے۔ یہ بالکل تحریک انصاف کی جانب سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔